کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے بیٹھ کر کے استنجا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ جس میں آپ نے کسی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کیا ہے۔ تو بھائی نے پوچھا تھا کہ جینس کی پینٹ وغیرہ کسی نے پہنی ہے تو کیا وہ کھڑے ہو کر کے کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جینس کی پینٹ یہ کھڑے ہو کر کے پہننے کے لیے وجہ نہیں ہے۔ اگر واقعی میں جہاں ہمیں پیشاب کرنا ہے وہاں بیٹھ کر کے کرنے میں گندگی کا یا شیٹوں کا اندیشہ ہے تو پھر آپ کھڑے ہو کر کے کر سکتے ہیں۔ کوشش یہی کریں، افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر کے کریں، اور جہاں بیٹھ کر کے کرنے میں کوئی پریشانی ہے یا انسان خود بیمار ہے یا کچھ اس کو بیٹھ کے کرنے میں تکلیف ہے تو وہ کھڑا ہو کر کے کرے۔ بہتر نہیں ہے کھڑے ہو کر کے کرنا، بہتر بیٹھ کر کے کرنا ہے۔ کھڑے ہو کر کے پیشاب، ٹوپی جو ہے ہمارے مذہبی کلچر کا ایک حصہ ہے، ہمارے انڈیا میں ہمارے مسلم کلچر کا ایک حصہ ہے۔ تو جیسے قرآن نے کہا کہ اپنی زینت کو اپنا لو، تو ہماری زینت میں ٹوپی بھی شامل ہے، اس لیے ٹوپی لگا لینا چاہیے۔ لیکن ٹوپی کو شرط سمجھنا، یا جیسے بعض جگہوں پر یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ٹوپی نہیں رہتی تو شیطان سر پر آ کے بیٹھ جاتا، یا کہیں ٹوپی نہیں ہے تو مسجد میں پرانی ڈسٹ میں بالکل اٹھی ہوئی، گرد و غبار میں اٹھی ہوئی کئی سال کی رکھی ہوئی ٹوپی وہ لوگ لگا لیتے ہیں، یا کچھ نہیں ملا تو رومال کو اوڑھ لیتے ہیں، تو وہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے بعض نوجوانوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ صاحب وہ ہمیشہ کھلے سر نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ٹوپی لگاتے تھے، ٹوپی کے اوپر آپ امامہ پہنتے تھے، عام طور سے آپ امامہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو آپ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اور لیکن آپ مان لیجیے کہ نماز کے لیے گھر سے نکلے، ٹوپی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھیے، شرط نہیں ہے۔ بیوٹی پارلر میں دلہن جاتی ہے، جانے کے ٹائم جو ہے وہ اس کا کلر کچھ اور ہوتا ہے، آنے کے ٹائم کلر کچھ اور ہوتا ہے، ڈیزائن پورا بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں میک اپ پر اتنی محنت ہو رہی ہے، لیکن اس پر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جس چیز کی ویلو ہے میرے بھائیوں، فیس کی ویلو نہیں ہے، اللہ کیا ہماری باڈی کی ویلو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہمارے دل کی ویلو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل مت کرنا، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا اے اللہ جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ شادی کے پہلے ہلدی کی باقاعدہ اب تو رسم ہونے لگی ہے، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا حال ہے۔ اب کہیں باقاعدہ ہلدی کے نام سے فنکشن ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں ہلدی رنگ کا کپڑا پہنتے، حرام ہے یہ غیروں کی مشابہت ہے۔ جا کے انٹرنیٹ پر سرچ کر لو، یہ ہلدی کا تعلق یہ باقاعدہ ایک مذہب سے ہے، ایک مذہب کے اندر اس کو پوتر بتایا گیا، اس کو مبارک بتایا گیا ہے۔ اگر یہ سمجھ کر کے آپ ہلدی لگا رہے ہیں تو پھر یہ حرام ہو جائے گا میرے بھائی، اور آپ باقاعدہ اسے ایک فنکشن بنا کے کر رہے ہیں، اس میں ناچ گانا تک بھی ہو رہا ہے۔ شادی کے پہلے ہلدی کی باقاعدہ اب تو رسم ہونے لگی ہے، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا حال ہے۔ اب کہیں باقاعدہ ہلدی کے نام سے فنکشن ہوتا ہے، لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے، پھر بعد میں والدین قبول کرتے ہیں۔ ظاہر ہے لڑکی اگر بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے تو دو کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کسی مسلمان ہی سے کر رہی ہے تو اب وہ والدین کے سامنے اگر پہلے پرستاو آیا تھا اور مان لیجئے لڑکی نے والدین سے کہا تھا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور لڑکا صحیح تھا، لڑکا دیندار تھا، تو میں والدین سے کہنا چاہوں گا کہ کہیں آپ ضد سے کام نہ لیں۔ اگر لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے، مگر ہم جانتے ہیں یہ بے پردگی کا ماحول ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر لڑکی نے گھر میں آ کے کہہ دیا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ لڑکا دین کے اعتبار سے کوئی گڑبڑ لڑکا نہیں ہے، تو لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اس سے شادی کر دیں۔ اور اگر واقعی میں لڑکا گڑبڑ ہے، لڑکا دیندار نہیں ہے، تو لڑکی کو سمجھائیں، اور پھر لڑکی کو چاہیے کہ ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دے۔ لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرے۔ اور اگر لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوتی ہے اور پھر آتی ہے اور والدین قبول کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے اس لڑکی کو قبول جب تک وہ دوبارہ اس لڑکے سے رشتہ توڑ کر کے اسلام میں داخل نہ ہو۔ لڑکی کے والدین کو اس لڑکی کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ زنا بھی کر رہی ہے اور اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے جو مرتد ہوئی ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں تو لڑکی کے والدین کو بالکل بھی قبول